بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے دشمن نہ ہوں، پھر تھوڑے یا زیادہ مگر دشمن ہوتے ہیں۔ کائنات میں واحد ہستی مولا علی کی ہے جس کے دشمن سب سے زیادہ ہیں۔ اتنے دشمن اللہ کے نہیں جتنے علی کے ہیں، اتنے دشمن رسول کے نہیں جتنے علی کے ہیں، کیونکہ جو توحید کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن، جو رسالت کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن، اور جو ولایت کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن۔ توحید کا دشمن علی کا دشمن اس لیے جو اللہ کو نہیں مانتا، ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانے گا۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو اللہ کے رسول کے وصی کو کیسے مانے گا؟ اسی وجہ سے توحید کے دشمن بھی علی کے دشمن، رسالت کے دشمن بھی علی کے دشمن، ولایت کے دشمن بھی علی کے دشمن۔ توحید کے دشمنوں سے بھی علی لڑا، رسالت کے دشمنوں سے بھی علی لڑا، اور ولایت کے دشمنوں سے بھی علی لڑا۔ توحید کے دشمن کم ہو گئے، رسالت کے دشمن کم ہو گئے، مگر ولایت کے دشمن بڑھ گئے۔ ایک شریف جس کا ایک کمینہ دشمن ہو تو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ جہاں بھی بیٹھتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر برائی اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس کے فضائل اور اس کی نیکی پہ پردہ ڈالتا ہے۔ یہ میں نے ایک شریف کے ایک کمینے دشمن کی بات کی، اور کائنات میں علی جیسا شریف کوئی بھی نہیں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک میرے مولا کے جتنے بھی دشمن گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کمینے۔ اندازہ لگاؤ اس علی کا کیا حال ہوگا۔ سارے دشمن میرے مولا علی کے کمینے۔ کس کے شہر میں دشمن ہوتے ہیں، کس کے ضلع میں دشمن ہوتے ہیں، کس کے صوبہ میں دشمن ہوتے ہیں، کس کے ملک میں دشمن ہوتے ہیں، اور مولا علی کے ساری دنیا میں دشمن۔ کس کی دشمنی ایک ماہ چلتی ہے، کس کی دشمنی 1 سال چلتی ہے، کس کی دشمنی 5 سال چلتی ہے، پھر صلح کی صورت میں یا کسی بھی وجہ سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے دشمنی کی آخری حد ہے موت، مرنے کے بعد اسے دشمنی خود بے خود ختم ہو جاتی ہے، مگر کائنات میں واحد ہستی علی کی ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج تک میرے مولا سے دشمنی جاری ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ مکہ دشمن، مدینہ دشمن، کوفہ دشمن، شام دشمن، ثقیفہ دشمن، راوی دشمن، مورخ دشمن، محدث دشمن، مصنف دشمن، کتاب دشمن، قلم دشمن، کاتب دشمن، ادارے دشمن۔ تاریخ، تفسیر، حدیث اس دور میں لکھی گئی جس دور میں مولا علی کے نام لینا جرم تھا، جس دور میں مولا علی کو گالیاں دینا سرکاری آرڈر تھا۔ کس پرخار دور سے گزرا ہے میرا مولا علی مشکل کشا۔ مولا کے فضائلوں کو چھپایا کیا؟ مولا کے جو منکر تھے ضد میں ان کے فضائلوں کو بڑھایا گیا، جعلی حدیثیں بنائی گئی، جعلی تاریخیں بنائی گئی، جعلی روایتیں بنائی گئی، جھوٹے کتاب لکھے گئے۔ مگر یہ حق کا حیرت انگیز معجزہ ہے کہ جن علی کے فضائلوں کو چھپایا کیا، قرآن نے اس علی کے فضائلوں کو کھول کر کے بیان کیا، اور جس کے فضائلوں کو بڑھایا گیا علی کی ضد میں، قرآن نے ان کے کالے کرتوت کھول کر کے ظاہر کر دیے۔ آج بھی مولا علی سے دشمنی جاری ہے، مگر کس بھی ادارے میں، کس بھی پریس میں، کس بھی کاغذ میں، کس بھی قلم میں، کس بھی مورخ میں، کس بھی مصنف میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کی عزت کے خلاف کوئی مواد شائع کرے۔ دشمنی آج بھی ہے،
آج بھی حد سے زیادہ مولا سے دشمنی کرنے والے ہیں، مگر پردے میں مولا سے دشمنی کر رہے ہیں، لباس میں مولا سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اب خود تجزیہ کیجئے، خود تحقیق کیجئے۔ پہلے علی ولی اللہ پہ فتوے، پھر یا علی مدد پہ فتوے۔ میں نے ایک مولوی کو کہا یا علی مدد، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بھائی میں نے یا علی مدد کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو موالی کرتے ہیں۔ اب خود تصدیق کرو، یہ یا علی مدد چھینی جا رہی ہے ہم سے۔ پہلے علی ولی اللہ چھینی گئی کہ نمازوں میں علی آیا تو نماز باطل ہے، پتہ نہیں کیا کیا فتوے آئے تھے۔ پھر یا علی مدد پہ فتوے آئے کہ یہ موالی کرتے ہیں، یا علی مدد نہ کرو۔ اور اس کے بعد میں نے تحقیق کی، آپ خود تحقیق کرنا، ممبروں سے علی کو ہٹایا جا رہا ہے توحید کی آڑ میں اور دین کی آڑ میں، کہ نماز کی بات کرو، روزہ کی بات کرو، حج کی بات کرو، اخلاق سکھاؤ لوگوں کو، ماں باپ کی جو والدین کی جو عزت ہے عظمت ہے وہ بیان کرو ممبروں پہ۔ بھائی کیوں؟ جب رسول نے کہا ہے زینوا مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تمہیں اتنا شوق ہے نا، مسجد کے وائزوں میں جا کر کے تم نمازوں کی تعریف کرو۔ یہ ممبر سجاد کا ہے، یہ فرش عزا جناب زینب کا ہے، اس ممبر پہ بات علی کی ہوگی، اولاد علی کی ہوگی، حسین کی بات ہوگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، مگر ایسی نماز سے خدا بچائے جو علی سے دشمنی سکھائے۔ یہ ممبر پہ مولا علی کی بات ہوگی۔ کیا خوب فرمایا ہے شمس تبریز اللہ کے ولی نے کہ جو لوگ کتاب لکھے، جو انسان کتاب لکھے اور اس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو، اس کتاب پہ بھی لعنت اور اس کتاب لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ کتنی حق کی بات کی ہے جناب شمس تبریز نے۔ جس ممبر پہ علی کا ذکر نہ کیا جائے، جس محفل میں علی کا ذکر نہ کیا جائے، اسے کیا نصیحت ملے گی، کیا فائدہ ملے گا؟ بھائی یہ نماز سے محبت نہیں ہے، یہ علی سے دشمنی ہے۔ پہلے نماز کہاں گئی تھی تمہاری؟ پہلے روزہ کہاں گیا تھا تمہارا؟ جب سے علی کی دشمنی، علی کی ولایت کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت سے ممبروں پہ علی کا ذکر چھوڑ کر کے دین کی آڑ میں، توحید کی آڑ میں نمازوں کا ذکر، روزہ کا ذکر۔ تمہیں شوق ہے کرو، مگر زیادہ حق میرے مولا علی مشکل کشا کا ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ آپ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود تحقیق کرو، تصدیق کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ ہم سے عقیدہ چھینا جا رہا ہے، مر جانا، اپنے عقیدے کو چھینے نہ دینا، کیونکہ ہمیں قبر میں کام یہ عقیدہ آئے گا۔ 6 سوال ہوں گے، عقیدہ کے متعلق ہوں گے۔ منکر نکیر نماز روزے کے متعلق نہیں پوچھیں گے، یہ عقیدے کے متعلق ہوگا۔ اور جو تلقین میں سکھایا جاتا ہے، 12 اماموں کے نام سکھائے جاتے ہیں، نماز کی تو بات ہی نہیں، روزہ کی تو بات ہی نہیں، کام کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو بچاؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ شادی کرنا واجب نہیں ہے، اور شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اولاد نہ ہو پھر وہ تو گنہگار بن جائے گا، اس لیے اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو دے جس کو نہ دے۔ نہ شادی کرنا واجب ہے، نہ اولاد پیدا کرنا واجب ہے، مگر اولاد پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت کرنا واجب ہے۔ ہر ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ اپنے اولاد کو علی علی سکھائے، اپنے اولاد کو کربلا والوں کا ذکر سکھائے۔ یہ آپ پر، ہم پر، تمام انسانوں پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حق ہے، علی کا بھی حق ہے، عظمت زہرا کا بھی حق ہے، مولا حسین کا بھی حق ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔